ذرا تصور کریں کہ مشرق وسطی کے جو موجودہ تنازعات ہیں یا عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، ان سب کو سمجھنے کے لیے جدید انٹیلیجنس رپورٹس کے بجائے ہزاروں سال پرانی پیشن گوئیوں کا سہارا لیا جا رہا ہو۔ بالکل، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، مطلب یہ ایک بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ ہاں، یعنی ایک ایسا نقشہ جس کی زبان جدید سیاسی اصطلاحات کی بجائے قدیم احادیث اور الہامی حوالوں پر مبنی ہو۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی ہی وائرل ہونے والی یوٹیوب ویڈیو کو تھوڑا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے۔ صحیح، اور یہ ویڈیو کافی چرچے میں رہی ہے آج کل۔ جی، یہ معروف تجزیہ کار اوریہ مقبول جان کی ویڈیو ہے، جس میں انہوں نے مشرق وسطی کی موجودہ ہنگامہ خیز سیاسی صورتحال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اہم احادیث اور پیشن گوئیوں کے تناظر میں پیش کیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم ان پیشن گوئیوں اور ان کے جدید اطلاق کی گہرائی میں اتریں، یہاں یہ واضح کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے اس مطالعے کا مقصد کسی خاص سیاسی یا مسلکی نظریے کی تائید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ بالکل، ہم صرف اس کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ جی، ہم مکمل طور پر غیر جانبدار رہ کر صرف اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فراہم کردہ ماخذ میں قدیم حوالوں اور موجودہ عالمی سیاست کے درمیان ربط کیسے قائم کیا گیا ہے۔ ہم ان معلومات کو منوعاً اسی طرح پیش کریں گے جیسے ویڈیو میں بتائی گئی ہیں، تاکہ سننے والے اس پورے بیانیے کی منطق کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ تو ہمارا مشن آج یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح یروشلم کی مرکزیت، تیل کی عالمی معیشت، فارس کی تباہی اور سمندری راستوں کی بندش کو ایک ہی لڑی میں پرویا گیا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی اور پیچیدہ کینوس پر پھیلی ہوئی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آئیں اسے تھوڑا کھولتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق اس پوری عالمی کشمکش کی جو پہلی بڑی پیشین گوئی ہے وہ یروشلم یعنی بیت المقدس کا سینٹر سٹیج پر آ جانا ہے، جسے عمران البیت المقدس کہا گیا ہے۔ اور یہاں جو دلیل دی گئی ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ ہاں، میں وہی سوچ رہی تھی کہ ذکر ہے ایک امریکی سفیر کا جو تل ابیب کے بجائے یروشلم میں بیٹھ کر یہودیوں کے حق کو جدید بین الاقوامی قانون کے بجائے بائبل اور پرانے عہد نامے یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حوالہ دے کر ثابت کر رہا ہے۔ اور یہ جدید دور کی سفارتکاری میں کتنا عجیب لگتا ہے کہ ایک سپر پاور کا نمائندہ ہزاروں سال پرانی مذہبی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے۔ بالکل، ایک متنازعہ زمین پر سیاسی فیصلہ صادر کرنے کے لیے۔ اور ویڈیو میں انٹرویو لینے والا ایک بہت بنیادی سوال بھی تو اٹھاتا ہے نا؟ ہاں، وہ سوال بہت منطقی زاویے سے پوچھا گیا ہے کہ اس قدیم حق کو آج کی دنیا میں کیسے ثابت کیا جائے گا؟ مطلب اگر ایک شخص جس کے آباء و اجداد پچھلی کئی صدیوں سے پولینڈ، روس، جرمنی یا فرانس میں مقیم رہے ہیں، وہ اچانک وہاں آ کر دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی 2000 سال پرانی جینیات یا ڈی این اے کی بنیاد پر؟ ماخذ کے مطابق یہ خالصتاً ایک سیاسی اور نو آبادیاتی منصوبہ ہے جسے جان بوجھ کر مذہبی لبادہ پہنایا گیا ہے تاکہ یروشلم کو زبردستی عالمی سیاست کا محور بنایا جا سکے۔ لیکن مجھے یہاں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جی پوچھئے۔ اگر یہ ایک طے شدہ منصوبہ تھا تو سفارت خانے کی منتقلی اچانک 2017 میں ہی کیوں ہوئی؟ مطلب کیا اس سے پہلے کسی امریکی حکومت نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا؟ یہاں جو سب سے دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ماخذ اس باعث کو براہ راست ایک بہت پرانے امریکی پالیسی شفٹ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اچھا، پرانے شفٹ سے؟ ہاں، ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی راتوں رات ہونے والا فیصلہ نہیں تھا۔ کم از کم 30 یا 35 سال پہلے جارج ڈبلیو بش کے دور میں ہی امریکی کانگریس نے یہ باقاعدہ بل پاس کر لیا تھا کہ سفارت خانہ یروشلم منتقل کیا جائے۔ اوہ، مطلب قانون پہلے سے موجود تھا؟ جی، قانون موجود تھا، لیکن دہائیوں تک کلنٹن سے لے کے اوباما تک کسی امریکی صدر نے اس پر دستخط کرنے یا اسے عملی طور پر نافذ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اور اس ہچکچاہٹ کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا محض سفارتی دباؤ تھا یا کچھ اور؟ سفارتی دباؤ سے کہیں زیادہ یہ معاشی بقا کا خوف تھا۔ معاشی بقا؟ ماخذ کے مطابق امریکی اسٹیبلشمنٹ کو ڈر تھا کہ اگر سفارت خانہ منتقل کیا گیا تو عرب دنیا میں شدید بے چینی پھیلے گی، اور اس وقت عرب ممالک کا تیل کی عالمی منڈی پر غلبہ تھا۔ صحیح، یعنی انہیں عرب ممالک کی طرف سے تیل کی ترسیل روکے جانے کا خوف تھا۔ بالکل، جس سے پیٹرو ڈالر کی بالادستی ختم ہو سکتی تھی، اور پیٹرو ڈالر یعنی وہ نظام جس میں دنیا بھر کا تیل صرف امریکی ڈالر میں خریدا اور بیچا جاتا ہے، وہ تو امریکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔
تو اس نظام کے ٹوٹنے کا خوف انہیں روکے ہوئے تھا۔ پھر 2017 میں ایسا کیا بدل گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آتے ہی اس پرانے بل کو عملی جامہ پہنا دیا؟ یہی تو وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو ماخذ اجاگر کرتا ہے۔ یاد رہے کہ یروشلم 1967 کی جنگ کے بعد سے اقوام متحدہ کے قراردادوں کے تحت ایک مقبوضہ علاقہ مانا جاتا ہے۔ ٹرمپ کا یہ قدم تو ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اور ماخذ بتاتا ہے کہ امریکہ کے اس قدم کے بعد باقی مغربی ممالک نے بھی ایک ایک کر کے اپنے سفارت خانے وہاں منتقل کرنا شروع کر دیے۔ اور پھر اسرائیل نے یروشلم کا باقاعدہ انضمام شروع کر دیا، جس سے اردن کا اس شہر کے انتظام پر جو پرانا دعویٰ تھا وہ عملی طور پر بے معنی ہو کر رہ گیا۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے اندر بھی سیاسی تبدیلیاں آئیں۔ ہاں، حماس کا الیکشن جیتنا اور پھر انہیں مکمل طور پر غزہ تک محدود کر دیا جانا۔ بالکل، یہ سب اسی بڑے منصوبے کا حصہ بتایا گیا ہے۔ ماخذ کے مطابق سفارت خانوں کی منتقلی اور یروشلم کا مکمل مرکز بن جانا دراصل اس پیشین گوئی کا پورا ہونا ہے جو ایک بہت بڑی عالمی جنگ کا نقطۂ آغاز ہے۔ مطلب یہ کوئی عام سرحدی تنازع نہیں رہتا، بلکہ یہیں سے معاملات معیشت اور عالمی وسائل کی طرف مڑتے ہیں۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، کیونکہ وسائل کی جب بات آتی ہے تو ماخذ ایک گہری تمثیل پیش کرتا ہے۔ ویڈیو میں ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں دریائے فرات کے کنارے ایک سونے کے پہاڑ کے ظاہر ہونے کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ اور اگر ہم آج کے معروضی حقائق کو دیکھیں تو کیا سونا واقعی وہ دھات ہے جس کے لیے سپر پاورز آج لڑ رہی ہیں؟ بالکل نہیں، آج کی دنیا کا سونا تو تیل ہے۔ جی، اور ماخذ اس قدیم سونے کے پہاڑ کی تشبیہ کو آج کے تیل کی معیشت کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے جوڑتا ہے۔ اور اس کی بنیاد بھی کافی ٹھوس لگتی ہے، کیونکہ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو تیل آج بھی عالمی منڈی میں گولڈ ایکویولنٹ یعنی سونے کے متبادل کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے۔ بالکل، ماخذ کے مطابق فرات کا علاقہ جو عراق اور شام سے گزرتا ہے وہ تیل کے سب سے بڑے ذخائر کا مرکز ہے۔ ویڈیو دعویٰ کرتی ہے کہ یہ پیشین گوئی دراصل اسی پیٹرو ڈالر پر ہونے والی ہولناک جنگ کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اس جنگ کی جو منظر کشی ماخذ میں کی گئی ہے وہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ ہاں، وہ بہت خوفناک ہے۔ ویڈیو کے مطابق اس سونے کے پہاڑ پر قبضے کی جنگ اتنی خوفناک ہوگی کہ اس میں لڑنے والے ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے، یعنی صرف 1% بچنے کی امید ہے۔ اور جو ایک شخص بچے گا وہ سمجھے گا کہ شاید صرف وہی خوش قسمت ہے جو زندہ بچ سکا۔ یہ کوئی روایتی جنگ نہیں لگتی، بلکہ یہ مکمل تباہی یا شاید جدید ہتھیاروں کے استعمال کی طرف اشارہ ہے۔ بے شک، اور تباہی کی اس وسعت کو سمجھانے کے لیے ماخذ میں جو مثالیں دی ہیں وہ بہت طاقتور ہیں۔ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ ایک پرندہ آسمان میں اڑتا جائے گا لیکن اسے زمین پر لاشوں کے سوا کوئی ایک بھی صاف جگہ نہیں ملے گی جہاں وہ اتر سکے۔ اوہ، اور آخرکار تھک ہار کر وہ کسی لاش پر ہی گر کر دم توڑ دے گا۔ یہ تمثیل بتاتی ہے کہ یہ جنگ زمین کے چپے چپے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور تفصیل جو مجھے بہت حیران کن لگی وہ قریش کی جوتی کا ذکر ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ عرب کے کسی علاقے میں قریش کے کسی فرد کی ایک جوتی پڑی ہوگی۔ کوئی خاتون اسے دیکھ کر کہے گی کہ یہ جوتی تو کسی قریشی کی لگتی ہے، لیکن اس وقت تک دنیا میں قریش باقی نہیں رہے ہوں گے۔ یہ عرب خطے کی مکمل آبادیاتی تباہی کی ایک لرزہ خیز تصویر ہے۔ واقعی، اور اسی دوران ماخذ ایک اور چیز کا ذکر کرتا ہے، احلاس کے فتنہ کا، جو عرب کے ہر گھر کے اندر داخل ہو چکا ہوگا۔ یہ احلاس کا فتنہ موجودہ دور میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ عربی زبان میں احلاس کا بنیادی مطلب وہ کمبل یا کاٹھی ہے جو اونٹ کی پیٹھ سے چپٹ جاتی ہے اور اتاری نہیں جا سکتی۔ اچھا، یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ سے الگ نہ ہو سکے؟ بالکل۔ ماخذ کے تجزیے کے مطابق اس کی جدید تشریح وہ فتنہ ہے جو انسانوں کی نجی زندگیوں اور ان کے ذہنوں سے چپٹ گیا ہے۔ اسے ہم آج کے دور کی ڈیجیٹل نگرانی یا سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والی فکری یلغار جس نے ہر گھر کو اندر سے تقسیم کر دیا ہے۔ جی، یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو سرحدوں پر نہیں لڑا جاتا بلکہ براہ راست لوگوں کے ڈرائنگ رومز اور بیڈ رومز میں اسکرینوں کے ذریعے داخل ہو چکا ہے۔
تو گویا جب تیل جیسی بے پناہ دولت پر اتنی بڑی عالمی جنگ چھیڑے گی اور معاشرہ اندرونی طور پر اعلاس جیسے فتنوں کا شکار ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات صرف سرحدوں تک تو محدود نہیں رہیں گے، وہ پورے کے پورے ملکوں کا جغرافیہ بدل دیں گے، جس سے ماخذ کی اگلی کڑی جڑتی ہے، یعنی فارس اور عرب کی جغرافیائی تبدیلیاں۔ ماخذ میں ایک طرف خراب یثرب یعنی مدینہ کی ویرانی کی بات کی گئی ہے، تو دوسری طرف فارس جو کہ آج کا ایران ہے اس کی مکمل تباہی کا ذکر ہے۔ تو ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ماخذ اس کی ایک خاص ترتیب بیان کرتا ہے۔ ویڈیو کے مطابق عرب خطے کے مارے جانے اور مدینہ کی ویرانی سے پہلے ایران یعنی فارس پر ہولناک حملے ہوں گے۔ اور یہاں ماخذ ہمیں ایک دلچسپ تاریخی پس منظر میں بھی لے جاتا ہے نا؟ ہاں، وہ یاد دلاتا ہے کہ جب ابتدائی دور میں مسلمانوں نے ایران فتح کیا تھا تو اس وقت ساسانی سلطنت کا دارالحکومت دریائے دجلہ کے کنارے مدائن میں تھا، جو آج کے عراق کے قریب ہے، جہاں قادسیہ کی فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی۔ تو پھر آج کا ایران جس کا مرکز تہران ہے وہ اس قدیم فارس سے کتنا مختلف ہے، اور ماخذ اس فرق کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ ماخذ بتاتا ہے کہ صدیوں بعد، خاص طور پر صفوی اور پھر قاجار حکمرانوں کے دور میں، فارس کا مرکز ان سرحدی علاقوں سے ہٹا کر وسطی ایران میں منتقل کر دیا گیا۔ آج جن علاقوں کو ہم ایران کا دل مانتے ہیں وہ اسی شفٹ کا نتیجہ ہیں۔ اور ماخذ واضح طور پر دعویٰ کرتا ہے کہ فارس کے جو علاقے اس آنے والی تباہی کا نشانہ بنیں گے ان میں تہران، قم، اصفہان اور کرمانشاہ شامل ہیں۔ جی، یہ سب مغربی اور وسطی ایران کے گنجان آباد حصے ہیں۔ یہ بات سمجھنا تھوڑی حیران کن ہے کہ تباہی اتنی مخصوص ہوگی، تو کیا پورا خطہ ہی راکھ بن جائے گا یا کچھ علاقے محفوظ بھی رہیں گے؟ ماخذ کے مطابق مشرق کی طرف کا علاقہ، جسے تاریخی طور پر خراسان بزرگ کہا جاتا تھا، وہ اس تباہی کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ خراسان بزرگ یعنی اس میں آج کا کون سا علاقہ آتا ہے؟ اس میں آج کا مشہد، بلوچستان کا ایک بڑا حصہ اور افغانستان شامل ہیں۔ ماخذ کی منطق یہ ہے کہ یہ دشوار گزار پہاڑی علاقے ہمیشہ سے روایتی جنگوں میں مزاحمت کا گڑھ رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی یہ علاقے محفوظ پناہ گاہوں کے طور پر ابھریں گے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ذرا اس منظر نامے کو ذہن میں لائیں۔ وسطی ایران تباہ ہو رہا ہے، عرب خطے میں ویرانی آ رہی ہے، اور طاقت کا مرکز مشرق کی طرف خراسان کے پہاڑوں میں جا رہا ہے۔ اور جب اتنے بڑے خلا پیدا ہوں گے تو اس طاقت کو کلیم کون کرے گا؟ یہاں ماخذ میں نقشوں کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، ان متنازع نقشوں کا جن پر نیلی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں۔ ایک لکیر دریائے نیل کی نمائندگی کرتی ہے اور دوسری دریائے فرات کی۔ ماخذ کے مطابق یہ لکیریں کوئی معمولی ڈیزائن نہیں بلکہ گریٹر اسرائیل کی ان سرحدوں کو ظاہر کرتی ہیں جن کا خواب دہائیوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک اہم سوال جنم دیتا ہے کہ جب گریٹر اسرائیل کی سرحدیں پھیلانے کی کوشش کی جائے گی اور ایران اور عرب ریاستیں کمزور ہو چکی ہوں گی تو کیا اس توسیع پسندانہ منصوبے کے خلاف کوئی مزاحمت بچے گی؟ اور وہ مزاحمت کہاں سے آئے گی؟ ماخذ کا اس کا جواب ایک اور پیشن گوئی کے ذریعے دیتا ہے۔ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ ایک اہم شخص مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آئے گا، اور اس ابھرتی ہوئی مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے بلاد شام سے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا جائے گا۔ بلاد شام جس میں آج کا شام، اردن، لبنان، غزہ اور فلسطین کا پورا علاقہ شامل ہے۔ یعنی مزاحمت کو کچلنے کے لیے وہیں سے طاقت استعمال ہوگی جو اس وقت تنازعات کا مرکز ہے۔ لیکن پیشن گوئی کے مطابق اس لشکر کا انجام کیا ہوگا؟ ماخذ کے مطابق وہ لشکر مکہ تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں زمین میں دھنسا دیا جائے گا یا مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ مطلب ایک غیر متوقع عسکری شکست؟ اور اس لشکر کی تباہی کے بعد اس مزاحمت کا حتمی سرا انہی خراسان کے علاقوں سے جوڑا گیا ہے جنہیں پہلے محفوظ بتایا گیا تھا۔ جی، ویڈیو کہتی ہے کہ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈوں والے لوگ اٹھیں گے جو اس سارے تباہ شدہ خطے سے گزرتے ہوئے جا کر ایلیا یعنی یروشلم میں اپنے جھنڈے گاڑیں گے۔ یہ تو ایک پورا سرکل بن گیا جو بیت المقدس کی سفارتی منتقلی سے شروع ہوا تھا اور واپس یروشلم کے دروازوں پر آ کر جوڑ رہا ہے۔ درست، لیکن اس تصویر کو آج کی بریکنگ نیوز کے ساتھ جوڑنے کے لیے ماخذ ایک آخری پیشن گوئی کا ذکر کرتا ہے جو موجودہ حالات سے سب سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔
آپ سمندری راستوں کے بند ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، ماخذ کے مطابق ایک حدیث میں ذکر ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کشتیاں چلنا بند ہو جائیں گی اور مشرقی سمندر بند ہو جائے گا۔ اب ذرا آج کے خلیجی حالات کا جائزہ لیں۔ یہ حصہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ ہم روز خبروں میں دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اوپر نو فلائی زونز لگ رہے ہیں، میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور ماخذ اس قدیم پیشن گوئی کو آج کے بحری تجارتی راستوں پر ہونے والے حملوں سے جوڑتا ہے۔ جہاں آسمان محفوظ نہ رہے، وہاں سمندر بھی غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور ماخذ نے خاص طور پر ان تجارتی روٹس کی نشاندہی کی ہے جن پر پوری دنیا کی معیشت کا انحصار ہے، جیسے آبنائے ہرمز، چابہار، دبئی، بحرین۔ یہ پوری کی پوری پٹی اس وقت کشیدگی کی زد میں ہے۔ اگر یہ مشرقی سمندر بند ہو گیا تو کشتیاں واقعی رک جائیں گی اور عالمی معیشت کا پہیہ جام ہو جائے گا۔ اور ماخذ ایک بہت ہی دلچسپ سیاسی دعویٰ بھی کرتا ہے۔ ویڈیو کے مطابق یہی وہ معاشی تباہی کا خوف تھا جس کی وجہ سے عربوں نے ٹرمپ کو کم از کم 3 ماہ تک اس جنگ کو شروع کرنے سے روکے رکھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ سمندری راستے بند ہو گئے تو نہ تیل بکے گا اور نہ ہی پیٹرو ڈالر کا نظام بچ پائے گا، سب کچھ ٹھپ ہو جائے گا۔ تو اگر ہم اس پورے گہرے مطالعے کو سمیٹیں تو بیانیہ کچھ یوں بنتا ہے کہ کہانی یروشلم کی طرف امریکی سفارت خانے کی منتقلی سے شروع ہوتی ہے، جو آگے چل کر تیل کے وسائل کی جنگ میں تبدیل ہوگی۔ پھر احلاس کا فتنہ پھیلے گا، فارس کے بڑے شہر تباہ ہوں گے جبکہ خراسان کا علاقہ محفوظ رہے گا، اور آخر میں گریٹر اسرائیل کے پھیلاؤ کے خلاف آنے والا لشکر تباہ ہوگا اور مشرقی سمندری تجارتی راستے بند ہو جائیں گے۔ اس سب کو سننے کے بعد جو بات سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ہزاروں سال پرانی تحریروں کو جدید دور کے نقشوں اور جیو پولیٹیکل فیصلوں کی اینک سے دیکھتے ہیں تو اس کا ہمارے سوچنے کے انداز پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا یہ بیانیے ہمارے سیاسی تجزیوں کو زیادہ شفاف بناتے ہیں، یا پھر کیا ہم شعوری یا لاشعوری طور پر ایک اندیکھے اور خونی انجام کی طرف دھکیلنے کے خود ذمہ دار بن رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا اور پریشان کن سوال ہے۔ مطلب جب ذہن یہ مان لے کہ فلاں جنگ تو لکھی ہوئی ہے تو کیا اس سے انسان کا اپنا ارادہ اختیار جسے ہم فری ول کہتے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتا؟ کیا امن قائم کرنے کی سفارتی کوششیں محض ایک دکھاوا بن کر نہیں رہ جاتی؟ بالکل۔ عقیدے اور عملی سیاست کی اس کشمکش میں ہم بحیثیت انسان کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم تقدیر کے لکھے کو محض ایک خاموش تماشائی کی طرح دیکھ رہے ہیں یا اپنے فیصلوں سے خود اس ہولناک تقدیر کو شکل دے رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جسے سلجھانے کی ذمہ داری اب ہم ان تمام سننے والوں پر چھوڑتے ہیں جو آج ہمارے ساتھ اس پیچیدہ بیانیے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات کچھ تشریحات ہمیں جواب دینے سے زیادہ ایسے نئے سوالات کے روبرو کھڑا کر دیتی ہیں جن کا جواب ہمیں خود اپنے اندر تلاش کرنا ہوتا ہے۔